تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شراب پہلے زمانے میں جائز تھی، وہ شراب بعد میں حرام کر دی گئی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے، ان کے مکان پر صحابہ بیٹھے تھے، شراب کا دور چل رہا تھا، گلی سے آواز آئی کہ شراب حرام کر دی گئی۔ قرآن کی آیت اتر گئی، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه۔ قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان والو، شراب، جوا، لاٹری، ساری چیزیں چھوڑ دو، یہ سب گندی چیزیں۔ تو آواز آئی کہ شراب حرام ہو گئی۔ صحابہ بیٹھے تھے، بعض نے کہا کہ چلو پتہ کریں کہ شراب حرام ہو گئی کہ واقعی کسی نے اڑا دیا۔ ذرا جواب سنیے صحابہ کا، اور ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچئے کہ ہم کہاں ہیں۔ دوسرے صحابہ کہتے کہ نہیں، پتہ تو ہم بعد میں کریں گے، پہلے برتنوں کو توڑ دیں گے، شراب کو پھینک دیں گے۔ جو شراب کے جام ہونٹوں تک گئے تھے اس کو پھینک دیا انہوں نے۔ کیوں؟ اگر یہ شراب حرام ہو گئی تو ایک منٹ بھی اللہ کے حکم کو ماننے میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ آئیے دوستو، اب انتہائی ادب و احترام کے ساتھ شمالی ہند کا وہ زرخیز علاقہ، ہمالیہ پروت کی پہاڑیوں سے جو گنگا جمنی تہذیب کا علم بلند ہوتا ہے، جس کی کرنیں، جس کی ضیاپاشی یہ کلکتہ کی سرزمین میں خلیج کی کھاڑیوں میں محسوس کی جاتی ہے۔ آئیے اس بحرائچ کے اس ذرے کو میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اس وقت آپ کی عدالت میں انتہائی ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں، ہم سب کے مشفق و کرم فرما، اور علاقے ہی نہیں بلکہ پورے دور دراز علاقے تک قرآن کی آیات اور احادیث نبویہ کی روشنی میں امت کو جب جس چیز کی ضرورت ہو وہ چیز پیش کی جائے۔ قرآن اور احادیث کے حوالے سے روشن اور منور دلیلوں کے ساتھ بات کرنے کے ملکے اور صلاحیت سے اللہ نے جسے نوازا ہے، حضرت مولانا مفتی عبد الرحیم صاحب قاسمی، استاد حدیث و فقہ، جامعہ امدادیہ بیت العلوم بحرائچ ہمارے بیچ تشریف فرما ہے۔ اس وقت انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حضرت والا سے گزارش کر رہا ہوں آپ تشریف لائیں اور اپنے نازحانہ کلمات سے ہم تمام سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وحبیبنا وقدوتنا وامامنا وشفیع ذنوبنا محمد، كما صلیت وسلمت وبارکت وترحمت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إن الله تبارك وتعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام، مہمانان اعظام، معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور پردہ نشین خواتین، ہماری ماؤں اور بہنوں، آج کا یہ جلسہ جس میں ہم اور آپ موجود ہیں، قرآن کی نسبت پر ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ بہت سی سعادتوں سے، بہت سے انعامات سے نوازتا ہے۔ اس میں سے ایک یہ نعمت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی خیر کے موقع پر ہم کو اور آپ کو شرکت کرنے کی سعادت عطا فرما دے، اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ دنیا کے عظیم ترین ادارے کے عظیم ترین مبلغ، مخدوم گرامی القدر حضرت اقدس حضرت مولانا محمد عرفان صاحب قاسمی دامت برکاتہم تشریف لا چکے ہیں۔ تھوڑی دیر میں وہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اس سے پہلے کچھ باتیں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی دولتوں سے مالا مال فرمایا۔ ایمان وہ دولت ہے، وہ نعمت ہے کہ اس کا کوئی بدل نہیں، اس کا کوئی جوڑ نہیں، اور اسی ایمان کے بدولت ہمیں اور آپ کو اللہ نے قرآن عظیم جیسی عظیم الشان دولت سے مالا مال فرمایا۔ 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا۔ دنیا میں جب بھی انقلاب آیا ہے تو وہ اللہ کی اسی کتاب قرآن عزیز کے ذریعے آیا۔ اللہ تعالیٰ نے دو بڑی عظیم الشان چیزیں عطا فرمائی ہیں، ایک اپنی کتاب اور ایک اپنے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو۔ آپ ذرا 1400 سال پہلے کے حالات پر نظر ڈالیں تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی۔ اس زمانے میں جب قرآن نازل ہوا اور جس قرآن نے انقلاب پیدا کر دیا، جس انقلاب نے لوگوں کے دلوں کی کایا پلٹ دی،
جس کتاب نے لوگوں کو انسان بنا دیا، اس زمانے کے لوگ تھے کیسے؟ اگر تاریخ کو دیکھا جائے تو تاریخوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ انسان کہلانے کے حقدار نہیں تھے۔ ظلم کے انتہا درجے پر پہنچ چکے تھے۔ ظلم کا حال یہ تھا کہ ایک آدمی دوسرے کے آدمی کے سر پر تلوار مارتا، نیزہ مارتا اور اس کا سر پھٹتا، اس سے خون نکلتا اور وہ اپنے چلوں میں خون کو لے کر اس کو پی جایا کرتا تھا۔ اور اتنے صفاک دل تھے، اتنے سنگ دل تھے کہ انسانیت کا کوئی احترام ان کے یہاں نہیں تھا۔ نہ تو باپ اپنے بیٹے کو کوئی اہمیت دیتا تھا، نہ اپنے خاندان کو کوئی اہمیت دیتا تھا، نہ چھوٹا بڑوں کو اہمیت دیتا تھا، حتیٰ کہ باپ اس کے نطفے سے پیدا ہونے والی بچی معصوم سی ہوتی تھی، اس کو زندہ دفن کرنے میں انہیں مزہ آتا تھا۔ اتنے سنگ دل تھے، اتنے پتھر دل تھے کہ ننھی سی پیاری سی بچی ان کے یہاں اگر پیدا ہوتی تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بچی اگر ہمارے گھر پر رہے گی تو ہماری ناک نیچی ہو جائے گی، کوئی ہمارا داماد بنے گا اور داماد کا احترام پاور ہم سے زیادہ ہوگا۔ اتنے سنگ دل تھے، اتنے سخت دل کے تھے، اگر کوئی آدمی اپنے جانور کو دوسرے کے جانور سے پہلے پانی پلا لیتا تھا، یا کسی آدمی کا جانور دوسرے کے کھیت میں منہ مار دیتا تھا تو اس پر تلواریں نکل آتی تھی، اور وہ تلواریں 1-2 سال نہیں چلتی، 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال تک جنگیں چلا کرتی۔ اور جب باپ مرنے کو ہوتا تو وہ اپنی اولاد کو بلاتا، بڑے بیٹے کو بلاتا کہ بیٹا یہ جنگ کی چنگاری کو بجھنے نہیں دینا، اگر بجھ گئی یہ چنگاری اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ہماری اولاد نہیں ہو۔ شراب تو ان کی گھٹیوں میں اس طرح پڑی ہوئی تھی کہ اس سے زیادہ محبوب کوئی چیز نہیں تھی۔ خون بہانے کا معاملہ یہ تھا کہ انہیں خون بہانا محبوب مشغلہ معلوم ہوتا تھا۔ غور کیجئے، اس خطرناک ماحول میں اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور قرآن جیسی مقدس کتاب نازل فرمائی۔ یہ قرآن آیا اور اس قرآن نے آ کے ان کی کایا پلٹ دی، ان کے دلوں کا رخ موڑ دیا، ان کے سوچنے کا انداز تبدیل کر دیا۔ وہ لوگ جو اتنے سنگ دل تھے کہ ننھی بچیوں پر بھی رحم اور ترس نہیں آتا تھا، وہ انسانیت کے ایسے معیار پر پہنچ گئے اللہ کے نبی کی صحبت اور قرآن کی برکت سے کہ اقبال کو کہنا پڑا جو خود نہ تھے راہ پر وہ اوروں کے ہادی بن گئے، جو خود نہ تھے راہ پر وہ اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا بنا دیا۔ ایک واقعہ مجھے یاد آیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ بیٹھے تھے، ایک آدمی آتا ہے، یا رسول اللہ کیا میری بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا تو نے کیا جرم کیا ہے؟ اس نے کہا میرا جرم بہت بڑا ہے۔ آپ نے فرمایا بتا تیرا جرم کیا تھا؟ وہ شروع ہو جاتا ہے، یا رسول اللہ میں سفر پر تھا
میری بیوی حمل سے تھی، سالوں بعد میں سفر سے واپس آیا، مجھے معلوم نہیں کہ میرے گھر پر بچہ ہوا کہ بچی ہوئی، مجھے پتہ ہی نہیں تھا، نہ یاد تھا۔ کئی سال گزر گئے، ایک دن میں اپنے گھر پہ آیا تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی کی گود میں ایک معصوم بچی 5-6 سال کی چمٹی ہوئی ہے، اس سے پیار کر رہی ہے اور اس کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ میں نے دیکھا تو میں نے کہا یہ بڑی پیاری اور معصوم بچی ہے، مجھے اس کی شکل پر، اس کی صورت پر پیار آ رہا تھا، تو میں نے کہا کاش کہ اس کا باپ اس کو دفن نہ کرتا۔ میری بیوی نے جب یہ سنا تو اس کو لگا کہ شاید میرے شوہر کے دل میں جانوروں کا دل جو تھا وہ ختم ہو گیا، انسانوں کا دل آ گیا۔ اس کی ہمت بڑھی اور اس نے کہا میرے سرتاج یہ کوئی اور نہیں، یہ آپ کی بچی ہے۔ اتنا سننا تھا میرے پیروں سے زمین نکل گئی۔ میں نے کہا میری بچی ہے۔ مجھے فوراً یہ خیال ستانے لگا کل کو یہ بچی بڑی ہوگی، اس کا رشتہ کرنا پڑے گا، کوئی میرا داماد بنے گا، کسی کے گھر میں میری بیٹی جائے گی، اس گھر والوں سے مجھے دبنا پڑے گا، اس خاندان والوں کے سامنے مجھے جھکنا پڑے گا، مجھے یہ برداشت نہیں ہے۔ چنانچہ میں نے اس بیٹی کو تیار کروایا اپنی بیوی سے، اور میں نے اس بچی سے کہا کہ چل میں تجھے ٹہلانے لے چلتا ہوں۔ میں نے ایک پھاوڑا اپنے ساتھ لیا، میرے دل کے اوپر، میرے دماغ کے اوپر شیطان سوار ہو گیا۔ کہاں وہ معصوم بچی جس کے خوبصورت چہرے کو دیکھ کر میں فدا ہو گیا تھا، اور میں سوچتا تھا کہ اتنی معصوم بچی کاش کہ اس کا باپ اس کو دفن نہ کرتا، اور کہاں میرے دل سے وہ ساری محبتیں نکل گئیں۔ میں نے اس بچی کو لیا، بچی بڑے ناز انداز میں دوڑ رہی تھی، ادھر ادھر اچھل رہی تھی کہ آج میرا باپ مجھے ٹہلانے لے جا رہا ہے۔ زندگی میں پہلی مرتبہ آج میں باپ کے ساتھ کہیں جا رہی ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد کچھ دور پہنچ کر جنگل آ گیا، میں نے پھاوڑے سے زمین کے گڈھے کو کھودنا شروع کیا۔ میری بچی پوچھتی ہے ابا جان یہ گڈھا کیوں کھود رہے ہیں؟ میں اسے کوئی جواب نہ دے سکا، میں گڈھا کھودنے میں مصروف رہا۔ دھوپ کی شدت تھی، دھوپ کی تمازت تھی، آسمان سے چلچلاتی ہوئی دھوپ کی وجہ سے میرے چہرے کے اوپر پسینے بہ رہے تھے۔ وہ میری معصوم اور پیاری بچی اپنے کپڑے کے دامن سے میرے پیشانی کو پوچھ رہی تھی، اور جب جب پھاوڑے سے مٹی اڑتی اور میری پیشانی پر پڑتی، وہ پیاری بچی اپنے کپڑے کے اور اپنے دوپٹے کے کنارے سے میری پیشانی کو، میرے چہرے کو صاف کرتی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ ابھی چند منٹوں کے بعد یہ گڈھا اس کی قبر بن جائے گا۔ وہ اچھل رہی تھی، کود رہی تھی۔ اس کے بعد جب وہ گڈھا اتنا گہرا ہو گیا کہ میں اس کو اس میں دفن کر سکوں، میں نے اس بچی کو اس کے اندر پٹخ دیا۔ اللہ کے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جانوروں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے۔ انسان تو بہت اعلیٰ، حدیث شریف میں آتا ہے ایک مرتبہ ایک اونٹ آیا، اس اونٹ نے آ کے آپ کو سجدہ کیا اور کچھ کہا اس نے۔ آپ نے پوچھا اس کا مالک کون ہے؟ مالک کو بلایا گیا، وہ آیا، آپ نے فرمایا کہ یہ اونٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے کہ تم اسے پیٹ پر کھانا نہیں دے رہے اور کام اس کی طاقت سے زیادہ لے رہے۔ وہ نبی آخر الزمان جو اتنا رحم دل کہ جس کی تھوڑی سی دوری اور جس کا مقام سے ہٹنا ایک کھجور کا تنا برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ یہ جو ممبر مسجدوں میں بنے ہوئے ہیں، پہلے زمانے میں یہ ممبر نہیں تھے۔ ہمارے آقا و مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کے تنے کے اوپر ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے جمعہ کا۔ جب وہ ممبر بنا اور آپ کھجور کے تنے کے بجائے ممبر پر تشریف لائے، وہ کھجور کا پیڑ، وہ تنا رونے لگا
اور اس طرح رونے لگا جیسے بچے سسکیاں مار مار کر روتے ہیں. آپ اترے اور آپ نے اس کو اپنے سینے سے چمٹایا اور آپ نے کہا اگر میں اس کو اپنے سینے سے نہ چمٹاتا تو یہ قیامت تک روتا ہی رہتا. اس نبی آخر الزمان کے چہرے آنسوؤں سے بھیگ گئے، داڑھی مبارک تر ہو گئی، آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہنے لگا. آپ نے کہا ظالم تو نے تو بہت برا سلوک کیا. صحابہ ناراض ہو گئے. آپ نے فرمایا اسے کہنے دو جو کہنا چاہتا ہے. وہ آگے اور بڑھا اور کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے اس بچی کو گڈھے میں پٹخ دیا اور میں اس کے اوپر مٹی پاٹنے لگا. وہ بچی چلانے لگی اے میرے باپ میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے، تو مجھے کیوں دفن کر رہا ہے؟ آخر کیا دشمنی تیری میری ہے؟ لیکن نہیں، میرے دل کے اوپر شیطان سوار تھا، میرے دماغ کے اوپر ابلیس بیٹھا ہوا تھا. میں نے اس بچی کو اس کے اندر پٹخ کر مٹی ڈالنا شروع کر دیا، لیکن ذرہ برابر میرے دل میں احساس تک نہیں ہوا. جب وہ بچی یہ جان گئی کہ میرا یہ باپ مجھے چھوڑنے والا نہیں ہے، اس بچی نے کہا اے میرے باپ سن، اگر تو میری شکل نہیں دیکھنا چاہتا مجھے چھوڑ دے، میں چلی جاؤں گی، میں تجھے اپنی شکل نہیں دکھاؤں گی. جہاں اللہ چاہے گا میں اپنی زندگی گزار لوں گی، کاٹ لوں گی، میں تیرے قریب نہیں آؤں گی. مگر میری بدبختی اور میری محرومی، میں نے اس بچی کو دفن کر دیا. جب اس کی سسکیاں بند ہو گئیں، اس کی آواز آنا بند ہو گئی، میں نے پھاوڑا اٹھایا اور بوجھل قدموں کے ساتھ میں گھر واپس آ گیا. میری بیوی نے دیکھا، سمجھ گئی کہ میرا یہ ظالم شوہر ایک کام انجام دے کے آیا ہے جو کام یہ نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر حالات سے مجبور ہو کر اس نے کام کیا اور اس نے دفن کر دیا. پھر کہتا ہے یا رسول اللہ آج 40 دن ہو گئے اور 40 دن تک میں مسلسل خواب دیکھ رہا ہوں، مجھے راتوں کی نیند غائب ہو گئی اور روزانہ وہ بچی میرے خواب میں آتی ہے اور کہتی ہے اے میرے ظالم باپ سن، کل قیامت کا میدان ہوگا، اللہ کی عدالت ہوگی، نبی آخر الزمان موجود ہوں گے، میں پوچھوں گی تجھ سے بتا تو نے مجھے کیوں دفن کیا تھا؟ یا رسول اللہ کیا میری بھی توبہ ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا تو نے بہت بڑا جرم کیا ہے، لیکن ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام پچھلے تمام برائیوں کو مٹا دیا کرتا ہے. تو کلمہ پڑھ لے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ تیرے اس سخت گناہ کو بھی مٹا دے گا. ایسے ظالم لوگ تھے. قرآن کہہ رہا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور جب قیامت میں پوچھا جائے گا کس سے؟ ان بچیوں سے جن کو زندہ دفن کر دیا گیا تھا. کس جرم میں تم کو دفن کیا گیا؟ ایسے ظالم لوگ. قرآن نازل ہوا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ ان کا ہو گیا، آپ کی صحبت سے فیض یاب ہو گئے. وہ اللہ نے ان کو انسان اتنا معزز انسان بنا دیا کہ وہ لوگوں کے ہادی بن گئے. اور قرآن کو کہنا پڑا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ کے انعامات پر راضی. آج وہی قرآن ہم بھی تو پڑھتے ہیں، وہی قرآن آج مسلمان بھی تو پڑھتا ہے، کیوں انقلاب نہیں پیدا ہوتا؟ وہ ایسے لوگ تھے جو اتنے ظالم تھے، جو ذرہ برابر اپنا حق کسی کو دے نہیں سکتے تھے، لیکن جب نبی کی صحبت سے فیض یاب ہوئے اور قرآن کی تعلیمات سے وہ متصف ہوئے اور ان خوبیوں سے آراستہ ہوئے، تو قرآن کو کہنا پڑا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اپنی ضرورت بعد میں، پہلے اپنے بھائی کی ضرورت. جنگ کا میدان ہو، گھر ہو باہر ہو، اپنا بھائی پہلے ہوگا، ہم بعد میں ضرورت پوری کریں گے. میدان جنگ ہے، پانی کی پیاس تڑپ رہے ہیں، جاکری کا عالم مرنے کے کگار پر ہے، پانی لے کر آتا ہے بھائی
وہ پانی پینا گوارا نہیں. کیوں؟ بغل میں دوسرے بھائی نے پوچھ لیا کہ مجھے پانی، وہاں پانی لے کے جاؤ. کس نے انقلاب پیدا کیا؟ یہ مزاج کس نے بدلا؟ یہ قرآن میں اللہ کے نبی کی صحبت نے بدلا. آپ واقعات جانتے ہیں، آپ کو معلوم، روزانہ کتابوں میں سنتے ہیں ایک گھر کے اندر کوئی ہدیہ پہنچتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی ضرورت بعد میں پوری کر لوں گا، میرا بھائی زیادہ ضرورت مند ہوگا. ایک گھر نہیں، دو گھر نہیں، 7 گھروں تک وہ ہدیہ اور تحفہ واپس ہو کر پھر اسی گھر پہ آ جاتا ہے. یہ مزاج کس نے بنایا؟ یہ قرآن نے بنایا، نبی کی ذات نے. ایسے ظالم لوگ تھے جن کی موچھ نیچی نہیں ہو سکتی تھی، جن کی ناک نیچی نہیں ہو سکتی تھی، لیکن ایسے محبت کرنے والے بن گئے. مکہ مکرمہ سے مدینہ منور آ گئے. مدینہ کا انصار صحابی کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ مہاجر سے کہتا ہے، مکہ سے آنے والے آدمی سے کہتا ہے کہ دیکھو بھائی، آج سے ہم تم بھائی بھائی. میرے پاس 2 گھر ہیں، ایک گھر میرے لیے کافی ہے، دوسرے گھر میں تم رہو. ایک کھیت میرے لیے کافی ہے، دوسرے کھیت میں تم. میرے پاس 2 باغ ہیں، ایک باغ میرے واسطے کافی ہے، دوسرے باغ سے تم اپنا کام چلاؤ. یہ مزاج کس نے دیا؟ قرآن کو کہنا پڑا. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. ایسا جوڑ پیدا کر دیا، بھائی بھائی بن گئے. آج وہی قرآن ہم بھی تو پڑھتے ہیں، لیکن اس قرآن کا کتنا اثر ہمارے اوپر ہوتا ہے؟ ذرا غور کیجئے. قرآن نے عزت بخشی. آج یہ اکابر علماء بیٹھے، اللہ نے ان کو یہاں کیوں بٹھایا ہے؟ اللہ نے ان کو مسجدوں کا امام کیوں بنایا؟ یہ قرآن کی برکت ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے. انہوں نے مکہ مکرمہ کا حاکم اور گورنر بنایا تھا نافع ابن عبد الحارث کو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے. ایک مقام پر نافع کی ملاقات ہوئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے. حضرت عمر نے پوچھا، نافع تم تو مکہ سے آ گئے، یہ بتاؤ مکہ والوں پر کس کو اپنا نائب بنا کے آئے ہو، کس کو امیر بنا کے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا عبد الرحمن ابن ابزہ. حضرت عمر نے پوچھا یہ عبد الرحمن ابن ابزہ کون ہے؟ فرمایا کہ یہ میرا غلام زادہ ہے، میرے غلام کا لڑکا ہے یا غلام. آپ نے فرمایا مکہ کے سرداروں پر تم نے غلام کو امیر بنا دیا، کیوں بنایا؟ کہا وہ سردار اور کہاں یہ غلام. تو انہوں نے فرمایا کہ اس لیے کہ وہ قرآن زیادہ جانتا تھا، اس لیے میں نے اس کو امیر بنا دیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی نے اسی لیے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین. اللہ تعالیٰ اسی قرآن کے ذریعے بلندی عطا فرماتا ہے. علامہ ابن عبد البر کو الاستیعاب میں لکھنا پڑا عبد الرحمن ابن ابزہ رفعہ اللہ بالقرآن. عبد الرحمن ابن ابزہ کو اللہ نے قرآن کے ذریعے بلند فرما دیا. قرآن آیا تو اللہ نے ان کو عزتوں سے نوازا. اقبال کو کہنا پڑا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم آج خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. ہم نے قرآن چھوڑ دیا، قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، ہم ذلیل ہو گئے. آج ذلتوں کے غار میں کیوں گر گئے؟ آج کے زمانے میں غور کیجئے آپ کے پاس کیا نہیں ہے. پچھلے زمانے کے مقابلے میں پیسہ بھی زیادہ ہے، طاقت بھی زیادہ ہے، حکومت بھی زیادہ ہے، کمیونٹی بھی زیادہ ہے، کوانٹیٹی بھی زیادہ ہے. لیکن آج کیوں پیچھے ہو گئے؟ کیوں ظالم ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے؟ آج ہمارے دشمن کیوں ہمارے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہیں؟
یہ ساری وجہ یہی ہے، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ صحابہ کہتے تھے کننا اذل الناس، کننا اذل الناس اعزنا اللہ بالاسلام و بالقرآن، ہم تو بڑے ذلیل لوگ تھے، بڑے گھٹیا لوگ تھے، اللہ نے اسلام و قرآن کی برکت سے ہم کو عزتوں سے نوازا، عزتوں سے مالا مال فرما دیا۔ آج ہمیں اور آپ کو عزتیں کیوں نہیں ملی؟ ہم قرآن کو چھوڑ رہے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی حکم آتا ہے، ہم حکم کو ٹال دیتے ہیں، بعد میں کریں گے۔ میرے بھائی میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، آپ میں سے جن لوگوں نے پڑھا ہوگا وہ جانتے ہیں شروع زمانے میں، پہلے زمانے میں شراب جائز تھی، لوگ شراب پیتے تھے۔ بھائی یہ جو لوگ سامنے کھڑے ہوئے ہیں، کرسیاں خالی، آ کے بیٹھ جاؤ، آگے وہاں بیٹھ جاؤ، کیوں کھڑے ہو؟ آؤ ادھر آؤ، آ جاؤ، اللہ اور اللہ کے نبی کے نام پہ آ رہے ہو تو آ جاؤ، یہاں آؤ، ادھر آؤ، اس طرف آؤ، آ جاؤ سب لوگ یہاں آؤ، آ جاؤ۔ جو منتظمین ہیں وہ یہاں لا کے بٹھائیں ان لوگوں کو، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ۔ اللہ اچھا رکھے، یہ اس گاؤں کے لوگ بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑے نیک لوگ ہیں، آئے آئے یہاں بیٹھے۔ ابھی حضرت تشریف لائیں گے، آپ لوگ یہ خالی رکھے ہوئے ہیں تو یہ اچھا نہیں لگتا، آ جائیے، آگے آ جائیے۔ جو لوگ پیچھے بیٹھے ہیں اس کو پر کر لیں، سردیوں میں بیٹھے ہیں، یہاں خالی ہے، پردے کے نیچے آ جائیں۔ جو لوگ پیچھے بیٹھے ہیں آئیے بیٹھ جائیے۔ اللہ جزائے خیر دے، اللہ جزائے خیر دے، اللہ جزائے خیر دے، اللہ خوش رکھے، برکت دے۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شراب پہلے زمانے میں جائز تھی، وہ شراب بعد میں حرام کر دی گئی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے، ان کے مکان پر صحابہ بیٹھے تھے، شراب کا دور چل رہا تھا، گلی سے آواز آئی کہ شراب حرام کر دی گئی، قرآن کی آیت اتر گئی، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه۔ قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان والو، شراب، جوا، لاٹری، ساری چیزیں چھوڑ دو، یہ سب گندی چیزیں۔ تو آواز آئی کہ شراب حرام ہو گئی، صحابہ بیٹھے تھے، بعض نے کہا کہ چلو پتہ کریں کہ شراب حرام ہو گئی کہ واقعی کسی نے اڑا دیا۔ ذرا جواب سنیے صحابہ کا، اور ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچئے کہ ہم کہاں ہیں۔ دوسرے صحابہ کہتے کہ نہیں، پتہ تو ہم بعد میں کریں گے، پہلے برتنوں کو توڑ دیں گے، شراب کو پھینک دیں گے، جو شراب کے جام ہونٹوں تک گئے تھے اس کو پھینک دیا انہوں نے۔ کیوں؟ اگر یہ شراب حرام ہو گئی تو ایک منٹ بھی اللہ کے حکم کو ماننے میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ اگر یہ شراب حرام نہیں ہوئی، تنو شراب منو شراب پھر لائی جا سکتی ہے، لیکن اللہ اور نبی کے حکم کو ماننے میں تاخیر ہو جائے، یہ ہونا نہیں چاہیے۔ صحابہ نے شراب کے جام ہونٹوں تک پہنچ گئے تھے، چھوڑ دے، شراب کے مٹکے توڑ دیے۔ آج ہم بھی تو انہی صحابہ کے ماننے والے ہیں، ہم بھی تو انہی صحابہ کے عاشق ہیں، نبی کے عاشقوں میں شمار ہوتا ہے۔ آج ہمارا کیا حال ہے، ذرا غور کیجئے، ہم کس طرح یاد کیجئے۔ آج پوری دنیا کے اندر دشمن ہمارا اور آپ کا رشتہ قرآن سے اور قرآن والوں سے کاٹنا چاہتا ہے۔ میرے بھائی میں آپ سے کہتا ہوں، یہ مدرسے، یہ مکاتب اور یہ قرآن کی تعلیم گاہیں، یہ آپ کی دنیا کی بھی حفاظت کے ضامن ہے اور آپ کی آخرت کی بھی حفاظت کے ضامن۔ جب تک یہ مدرسے باقی ہیں آپ کی نسل ایمان پر باقی رہیں گی۔ اگر یہ مدرسے اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ختم ہو جائے، آپ کی نسلوں کا ایمان برباد ہو جائے گا۔ آج جو آپ کے چہروں پر داڑھیاں ہیں،
وہ انہی مدرسوں کی برکت ہے۔ آج جو ان مسجدوں میں آپ سجدہ کرتے ہیں انہی مدرسوں کی برکت ہے۔ آپ آج کے زمانے میں جو آپ کو نکاح پڑھانے والے میسر ہیں انہی مدرسوں کی برکت ہے۔ آج آپ کے بچوں کو قرآن سکھانے والے میسر ہیں انہی مدرسوں کی برکت ہے۔ آج آپ کو مسئلے بتانے والے موجود ہیں انہی مدرسوں کی برکت ہے۔ یہ مدرسے معمولی نہیں ہے، یہ مکاتب معمولی نہیں۔ آج جو ہماری عورتوں کے چہروں پر نقاب پڑے ہوئے ہیں، دوپٹے پڑے ہوئے ہیں سروں پر، انہی مدرسوں کی دین ہے، انہی مکاتب کی دین ہے۔ مدرسوں سے رشتہ آج خوب کاٹنے کی سازش ہو رہی ہے، لیکن یاد رکھنا یہ مدرسے وہ ہیں جہاں سے اسلام کے محافظ پیدا ہوتے ہیں، اسلام کی حفاظت کرنے والے، اسلام کو پھیلانے والے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ مدرسہ ہے تیرا میں کدا نہیں ساقی، یہ مدرسہ ہے تیرا میں کدا نہیں ساقی، یہاں کے خاک کے ذروں سے انسان بنائے جاتے ہیں۔ انسانیت اگر دیکھنی ہے مدرسوں میں آگے دیکھیے۔ انہی مدرسوں کی نسبت سے آپ آج اسلام پر باقی۔ علامہ اقبال گئے تھے اسپین و اندلس کے اندر۔ اندلس وہ مقام جہاں ایک زمانہ تھا دینی تعلیم گاہیں تھی، جامع قرطبہ وہی ہے، قرطبہ کی عظیم الشان مسجد دنیا کی سب سے بڑی مسجد اس زمانے میں تھی، اور بڑے بڑے اولیاء اللہ کے سجدوں اور ذکروں سے اس مسجد کی فضائیں معطر تھی۔ لیکن جب وہاں کمیونزم آیا، مدرسے ختم ہو گئے، تو پھر وہی اندلس جہاں پر کوئی اسلام کا نام لینے والا نہیں رہ گیا تھا، مسجدیں ویران پڑی۔ ان مدرسوں کی قدر کیجئے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج مدرسے والے ہمارے بھائی، ہم خود بھی شامل ہیں مدرسے والے، ہم بھی آج ہمارے مدرسے والے بھائی در در جاتے ہیں، اور اللہ نے جن کو مال و دولت دے رکھا ہے وہ اپنے نشے میں چور ٹائم پہ ٹائم دیتے۔ صبح گئے شام کو آنا، شام کو گئے صبح 10 بجے آنا، گھر پہ گئے نہیں میل پہ آنا، میل پہ گئے نہیں آفس میں آنا۔ کیا ہو رہا ہے یہ مدرسے کے علماء، یہ مدرسے کے اساتذہ، خدا کی قسم یہ آپ سے کم ٹیلنٹڈ نہیں ہے، آپ سے زیادہ باصلاحیت ہے۔ یہ بھی دکان تو کر سکتے تھے، یہ بھی تو کاروبار کر سکتے تھے، کیوں آخر مدرسوں میں لگے؟ اللہ کے نبی کی وراثت ہے، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، اور انبیاء نے روپے پیسے کا وارث نہیں بنایا، وانما ورثوا العلم، انہوں نے علم کا وارث بنایا۔ یہ علماء نبی کے وارث، کم سے کم ان کی ناقدری تو نہ کیجئے۔ حدیث شریف میں آتا ہے ہمارے آقا نے فرمایا کن عالما، ہو سکے دم ہو تو عالم بن جاؤ، او متعلما، ہو سکے تو متعلم بن جاؤ، قرآن سیکھنے والے بن جاؤ۔ اگر قرآن سیکھنے والے بھی نہیں بن سکتے، مدرسے میں پڑھنے والے بھی نہیں بن سکتے، او مستمعا، قرآن والوں کو سننے والے بن جاؤ، ان کی بات سننے والے تو بن جاؤ۔ اگر سنتے بھی نہیں ہو تو کم سے کم او محبا، محبت کرنے والے بن جاؤ۔ ولا تکن الخامس، اور پانچواں نہ بننا۔ پانچواں کون ہے؟ عالم بن جاؤ، متعلم بن جاؤ، اور سننے والے بن جاؤ، اور محبت کرنے والے بن جاؤ۔ پانچواں نہ بننا کیا مطلب؟ تنقید کرنے والے نہ بننا، پگڑیاں اچھالنے والے نہ بننا، ٹوپیاں اچھالنے والے نہ بننا۔ کیوں؟ نبی کا فرمان ہے وَلَا تَكُنِ الْخَامِسَ فَتَهْلِكَ، پانچواں نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ من اہان عالما فقد اہان اللہ، جس نے علماء کی توہین کی اس نے اللہ کے علم کی توہین کی، اللہ کے صفت کی توہین کی۔ اس لیے علماء کی توہین سے اپنے آپ کو بچائیے۔ یہ علماء ہیں، اور علماء کون ہیں؟ جن کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعا کرتی، سوراخ کی چیونٹیاں دعا کرتی،
حدیث شریف میں وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، فرشتے اپنی پرواز کو روک دیتے ہیں. یہ علماء کی فضیلت. علماء سے محبت کریے. آج پوری دنیا میں مدرسوں کو مٹانے کی، بند کرنے کی سازشیں ہو رہی، مگر یاد رکھیے آپ اگر باقی ہیں، خدائے وحدہ لا شریک لہ کی قسم کھا کر میں یہ بات کہتا ہوں کہ یہ علماء آپ کی آخرت کے ضامن تو ہے ہی، آپ کی دنیا کی چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں. ہندوستان میں کتنے حالات آ رہے ہیں، کون مقدمات لڑتا ہے، کون قوم کے لیے آ گیا تو علماء آتے ہیں. ہندوستان کا عظیم الشان ادارہ دارالعلوم دیوبند، اس کے صدر المدرسین امیر الہند اور جانشین شیخ الاسلام حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم. کوئی بھی موقع آتا ہے، آج کوئی بھی حالات میں سے حالت آتی ہے مسلمانوں پر، وہ 90 سال کا بڈھا آدمی جو روزانہ 2 گھنٹے سبق بھی پڑھاتا ہے، 3 گھنٹے، اور قوم کے لیے اپنی ہڈیوں کو گلاتا بھی. بڑے بڑے سیاسی بازیگر سب پھر گئے، کوئی کام نہیں آ رہا. آپ کے داڑھی کا مسئلہ آیا کہ داڑھی، فوج میں داڑھی رکھ کر ملازمت نہیں کر سکتے. جمعیت علماء مقدمہ لڑی، 12,000 صفحات کی فائل ہے وہ جس میں جمعیت علماء نے مقدمہ لڑا ہے، اور وہ مقدمہ جمعیت جیتی، اور ہندوستان کو یہ کورٹ کو یہ ریجیکٹ کرنا پڑا کہ نہیں، داڑھی رکھا کر بھی فوج میں ملازمت کی جا سکتی. مدارس کا مسئلہ آیا، مساجد کے رجسٹریشن کا مسئلہ، جمعیت علماء میدان میں آئی. آسام کے مسلمانوں کی شہریت کا مسئلہ آیا، جمعیت علماء میدان میں آئی. کون کر رہا ہے سب یہ سارا کام ہمارے مدارس کے لوگ کر رہے ہیں. ان مدرسوں کی قدر کیجئے. جب تک یہ مدرسے باقی ہیں تب تک انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ اور آپ کی نسلیں باقی رہیں گی. اور میں ایک بات اور کہتا ہوں، 2-4 باتیں کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. میں ایک بات آپ سے اور کہتا ہوں، آپ مایوس مت ہوئیے. جب تک یہ مدرسے باقی ہیں، جب تک یہ مسجدیں باقی ہیں، تب تک اس دنیا کا نظام چلتا رہے گا. یہ زمین اپنی حالت پر رہے گی، یہ آسمان اپنی حالت پر رہے گا، یہ چاند سورج ستارے جگمگاتے رہیں گے. اور جب ایک ایمان والا، ایک ایمان پر عمل کرنے والا، قرآن پر چلنے والا، قرآن کے مطابق زندگی بسر کرنے والا، نبی آخر الزمان کا شیدائی، فدائی، اس کا عاشق، جب تک یہ دنیا پر دھرتی پر باقی رہے گا، یہ زمین باقی رہے گی. لا تقوم الساعة حتى يقال في الأرض اللہ اللہ. جب تک ایک اللہ کہنے والا موجود رہے گا، نبی کا نام لینے والا موجود رہے گا، اللہ تعالیٰ یہ نظام باقی رکھیں گے. اور جب اللہ اللہ کہنے والا کوئی نہیں رہ جائے گا، یہ نظام ختم ہو جائے گا، قیامت آ جائے گی، زمین پھٹ جائے گی. اقتربت الساعة وانشق القمر، قیامت آ جائے گی، آسمان پھٹ جائے گا، زمین بکھر جائے گی، پہاڑوں کو روئی کے پھریرے کی شکل میں لپیٹ کر پھینک دیا جائے گا، اڑ جائیں گے. اس لیے آپ مایوس بالکل نہ ہوئیے. اسلام ہے تو یہ دنیا آباد ہے، اسلام ہے تو ہمارے دشمن بھی آباد ہے. اسلام نہیں ہوگا تو ہمارے دشمن بھی نہیں رہیں گے. اور آخری بات میں اپنے بھائیوں سے بڑے درد بھرے انداز میں کہتا ہوں، اپنے نوجوان ساتھیوں سے کہتا ہوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آپ مسلمان ہو، اللہ نے آپ کو مسلمان بنایا ہے، ایمان جیسی عظیم الشان دولت سے آپ کو مالا مال فرمایا ہے. آج میرے بھائی، آپ کس انداز میں اپنے آپ کو اسلامی تعلیمات اور اسلامی پہچان سے متصف کر رہے ہیں، ذرا سوچئے تو. آج میں دیکھ رہا ہوں اکثریت ہمارے بھائیوں کی بیٹھی ہے، ان کے چہرے پر داڑھی نہیں. میرے بھائی، آپ اللہ کو ماننے والے،
نبی کو ماننے والے، صحابہ کو ماننے والے، علماء سے آپ کا تعلق ہے، خدا کی قسم نبی نے اپنی داڑھی کو کبھی نہیں چھلایا، خدا کی قسم صحابہ نے اپنی داڑھی پر کبھی استرا نہیں پھیرا۔ آج مسلمانوں کو میں دیکھ رہا ہوں، نوجوانوں کو دیکھتا ہوں، یہ روزانہ نبی کی سنت پر آرے چلا رہے ہیں، اپنی داڑھیوں کو موڑ کر نالیوں میں پھینک رہے ہیں۔ کتنے شرم کی بات۔ آج دنیا کی ہر قوم کے اندر اپنی پہچان موجود ہے، ہر قوم کے اندر ہمارے برادران وطن موجود ہے، ان کے بچے کے ہاتھ میں دھاگا موجود ہوتا ہے، کیوں؟ یہ ان کی علامت، ان کی پہچان ہوتی۔ آج سکھ قوم ہے، ہر سکھ قوم کے فرد کے سر پر پگڑی ہوتی، چہرے پر داڑھی ہوتی، حالانکہ ان کی مذہبی چیز نہیں ہے۔ ان کے گرو نانک نے داڑھی رکھی، پگڑی باندھی، وہ رکھتے۔ آپ کا تو مذہبی شعار ہے داڑھی، آپ داڑھی کیوں نہیں رکھتے؟ کس چیز نے آپ کو روک رکھا ہے اس داڑھی سے؟ آج بسوں کے اندر چلے جائیے، 15 مسلمان بس کے اندر رہتے، ایک نقاب والی عورت رہتی ہے، وہ سوچتی ہے کوئی ہمارا آدمی اس میں نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتی۔ وہیں ایک سکھ عورت ہے، سکھ لڑکی ہے، اور ایک سکھ نوجوان ہے، وہ سینہ چوڑا کر کے ٹہلا گھوما کرتی ہے اور بس میں بیٹھتی ہے کہ ہمارے محافظ تو موجود ہیں۔ میرے بھائیوں، کس چیز نے داڑھی سے آپ کو روک رکھا ہے؟ کیا آپ داڑھی چلا کے کون سا ماڈرن بن جا رہے ہیں؟ داڑھی چلا کر کتنے خوبصورت آپ بن جا رہے ہیں۔ یہ علماء بیٹھے ہیں آپ کے سامنے، ان کے چہروں پر داڑھیاں، کیا یہ بیکورڈ نظر آتے ہیں آپ کو؟ آج آپ داڑھیاں چھیلتے ہیں، نبی کی سنت کو اور نبی کی چہیتی چیز کو آپ نالیوں میں پھینکتے ہیں۔ بعض پرندوں کی تسبیح ہے، سبحان من زین الرجال باللحى وبالنساء الزوائب، بڑی پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کے چہروں کو داڑھیوں سے سجایا ہے اور جس نے عورتوں کو بالوں اور چوٹیوں سے سجایا۔ میں ایک واقعہ سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آزادی کی لڑائی تھی، جنگ آزادی کا موقع تھا، مسلمان گرفتار تھے، غیر مسلم بھی گرفتار تھے، مسلمان بھی تھے، غیر مسلم بھی تھے۔ مسلمانوں کی بیرک الگ تھی جیل میں، اور غیر مسلموں کی بیرک الگ تھی۔ مسلمانوں میں محمد علی جوہر بھی تھے، جن کو بعد میں مولانا محمد علی جوہر کہا جانے لگا۔ ایک دن جیلر نے حاضری لیا، سب کی اٹینڈنس لی، محمد علی جوہر کو روک لیا، باقی سارے علماء، حضرت مولانا حسین احمد مدنی، مولانا جعفر تھانیسری، حافظ ضامن شہید، بڑے بڑے لوگ سب جیلوں میں بند تھے، وہ سب چلے آئے۔ محمد علی جوہر کو جیلر نے روک لیا۔ نوجوانوں سننا یہ واقعہ غور سے، جیلر نے روک لیا اور کہا کہ تم مسلمان نہیں ہو، تم غیر مسلموں کی بیرک میں چلو، وہاں تم کو جانا ہے۔ انہوں نے کہا میں مسلمان ہوں، کلمہ پڑھ کے سنایا، مگر جیلر ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اس نے کہا کس طرح تم مسلمان، تم کو مسلمان کیسے مانا جائے؟ چنانچہ بڑی بحث کی تو جیلر نے کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ وہ جب آئے اپنی بیرک میں، شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ نے پوچھا جوہر کہاں رہ گئے تھے؟ تو جوہر نے کہا حضرت نہ پوچھئے، بڑا غضب ہو گیا آج۔ فرمایا کیا ہو گیا؟ کہا جیلر نے کہا کہ تم مسلمان نہیں ہو، تم ایمان کی دولت سے مالا مال، تم غیر مسلموں والی بیرک میں چلو۔ میں نے بہت خوشامد کی مگر ماننے کو تیار نہیں تھا، آخر کار کسی طرح میں چھوٹ کے آیا ہوں۔ حضرت شیخ الاسلام نے ایک جملہ کہا جو محمد علی جوہر کے دل پر لگ گئی۔ کہا میاں جوہر، آج یہ دنیا ہے اور دنیا میں جیل، اور جیل کا غیر مسلم جیلر وہ بغیر داڑھی اور ٹوپی کو تم کو مسلمان پہچاننے سے، مسلمان سمجھنے سے انکار کر رہا ہے۔ کل اگر قیامت کے میدان میں محمد الرسول اللہ نے کہہ دیا کہ یہ میرا نہیں ہے، تب کیا ہوگا؟ تب تمہیں کون بچائے گا؟
کس کے سہارے تم جنت میں جاؤ گے؟ کس کی شفاعت سے تم جنت میں جاؤ گے؟ محمد علی جوہر کے سینے پر، دل پر وہ بات لگ گئی، اور بعد میں انہوں نے داڑھی رکھا لیا اور لوگ ان کو مولانا محمد علی جوہر کہنے لگے۔ تو میرے دوستو، آپ سارے نوجوانوں طے کرو کہ انشاءاللہ آج سے داڑھی نہیں چھلائیں گے، داڑھی پہ استورا نہیں پھیریں گے، کم سے کم آج اپنی قوم کے لیے داڑھیاں رکھا لو۔ آج بسوں میں، ٹرینوں میں مسلمان علماء اور حافظ جاتے ہیں، غیر قوم کے لوگ ان سے بدتمیزی کرتے ہیں، 10 مسلمان موجود رہتے ہیں، اور پتہ لگتا ہے کہ وہ حافظ، وہ عالم بیچارہ اکیلے ہے، کوئی پرسان حال نہیں۔ آپ نے ابھی پچھلے دنوں سنا ہوگا، ایک پولیس کے آدمی نے 4 مسلمانوں کو ٹرین میں گولی ماری تھی اور ان کو شہید کر دی۔ کون تھے مسلمان؟ جن کے چہرے پر داڑھیاں تھیں۔ اگر وہی سب کے چہرے پر داڑھیاں ہوتی، اس کی ہمت نہ پڑتی۔ میرے دوستو، میں اللہ کے واسطے میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اپنے نبی کا واسطہ دیتا ہوں، قرآن کا واسطہ دیتا ہوں، خدا کے واسطے اپنے چہروں کو داڑھیوں سے سجا لیجئے، اپنی قوم کی کثرت کو بڑھائیے۔ من کثر سواد قوم فہو منہم، جو اپنی قوم کی جماعت کی بلندی کو بڑھاتا ہے، قیامت میں اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ اور آخر میں اپنی عورتوں سے، ماؤں بہنوں سے کہتا ہوں، یہ آج اپنے سروں کا دوپٹہ اور پردہ لازم کر لیں، ورنہ آج بھیڑیے گھوم رہے ہیں باہر، گدھ ٹہل رہے ہیں، جو جہاں پا جاتے ہیں بہن بیٹیوں کی عزت کو تار تار کر دیتے ہیں۔ اور ہماری بہن بیٹیاں آج موبائل لے کر فیس بک، ٹویٹر چلاتی ہیں، اور یہ فیس بک اور ٹویٹر کے ذریعے غیر، ان کی تو باقاعدہ پلاننگ ہے۔ آپ کو نہیں پتا، بعض غیر تنظیموں نے اپنے آدمیوں کو لگا رکھا ہے، جو غیروں کی موبائل ریچارج کی دکانیں ہیں، ہماری مسلمان بہن وہاں جاتی ہے ریچارج کرانے، اور جب وہ ان کو اپنا نمبر بتاتی ہے ریچارج کے لیے، ان کے پاس ایک ڈائری اور کاپی ہوتی جس میں وہ نمبر نوٹ کرتی، اور وہ نمبر نوٹ کر کے اوپر پہنچا دیتے اپنے اوپر والے کو، اور وہ کسی کو لگا دیتا ہے جو ہماری بہن سے، ہماری بچی سے بات چیت کرنا شروع کرتا ہے۔ پہلے اسلام کے نام پہ بات کرتا ہے، بعد میں ان کو پھنساتا ہے اور ان کو مرتد بنا دیتا ہے، دین سے بے دین کر دیتا ہے۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ اور آپ کو شاید نہیں معلوم کہ ایک مسلم بچی کو، ایک مسلم بہن کو دین سے بے دین کرنے کے لیے، مرتد بنانے کے لیے 5 لاکھ روپے دیے جاتے ہیں ایک آدمی کو، 5 لاکھ روپے۔ ان کا تو باقاعدہ مشن ہے پورا۔ لہٰذا اپنی بہنوں سے کہتا ہوں کہ وہ نقاب اور دوپٹے کا اہتمام کریں، اور قطعاً موبائل ریچارج کے لیے غیروں کی دکان پر نہ جائیں، اور اس کی ذمہ داری مرد نبھائیں۔ اور اپنے بھائیوں سے آخر میں پھر کہتا ہوں کہ اپنے چہرے کو نبی کی سنت سے سجائیں، انشاءاللہ یہاں بھی سرخرو ہوں گے، آخر میں آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے، اور اپنی زندگی کو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزاریں، دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔